بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے 12 سال بعد بھی جب میں اپنے سسرال والوں کو اولاد نہ دے سکی تو آخر کار میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کر دی۔ مجھے میرے کمرے سے نکال کر سٹور روم میں بستر بچھا دیا اور اب میں سارا دن نوکروں کی طرح گھر کا کام کرتی اور رات کو اکیلی اس کمرے میں آنسو بہاتی، مگر پھر قدرت کو میرے حال پر ترس آیا۔ قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب حیران رہ گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے، اور کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بڑا ہی جلد باز واقع انسان ایسا ہی ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے ہم اس طرح بھاگتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے پیروں تلے دوسروں کو رونتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب تک احساس ہوتا ہے تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کہانی میری آپ بیتی ہے، آپ سب سے اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی میری کہانی سنیے اور ایک بار پھر اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے۔ میرا نام شبانہ بانو ہے، میں لیاقت آباد شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو والدین نے شادی کر دی۔ شادی کے لیے میرے والدین نے فہد کو چنا۔ فہد کا تعلق بھی لیاقت آباد شہر سے ہی تھا۔ فہد 2 بہنوں کا بڑا بھائی تھا اور اپنے والد کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ پٹاتا تھا۔ شادی ہوئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ ازواجی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر شادی شدہ عورت کی طرح مجھے بھی اپنے سسرال میں چھوٹی چھوٹی اونچ نیچ کا سامنا تھا، مگر میں ایک صابر و شاکر لڑکی تھی۔ ذرا سی بات جا کر اپنی ماں کو نہیں بتاتی تھی۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھتی تھی کہ شادی شدہ زندگی کو نبھانے کے لیے چھوٹے موٹے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اسی پر عمل کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور شروع کے چند سال میں اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہی تھی۔ فہد کی 2 بہنیں تھیں، آسیہ اور فوزیہ۔ دونوں کی شادی فہد کی شادی کے 4 سال بعد 2 سال کے وقفے سے ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں ایک خلا تھا اور وہ تھا بے اولادی۔ میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور سسرال والوں کی ذہنیت کو تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ نئے شادی شدہ جوڑے سے بچے کی توقع رکھ لیتے ہیں، اور اگر نیا شادی شدہ جوڑا جلد ہی اولاد کی خوشخبری نہ دے تو اس کا قصوروار عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سسرال والے اور ساس بہو کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے سارا قصور بہو کا ہی ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور یہ 4 سال تو میں نے جیسے تیسے کاٹ لیے تھے، مگر جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا مشکل سے مشکل تر ہو رہا تھا۔ میری ساس کی دن رات ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اب تم جلدی سے وارث پیدا کر دو، اور میں حیران و پریشان نظروں سے ان کی طرف دیکھتی تھی کہ جیسے وارث پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے مزید 1 سال گزر گیا، اور یہ جو 5 سال گزر گئے تھے یہ بھی میری خاموشی کی بدولت ہی اچھے گزرے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں اور پیرو فقیروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ آئے دن ہم کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ میں ہزاروں طرح کی ادویات کھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ارد گرد سے، محلے سے، خاندان بھر سے جو کوئی بھی کسی پیر فقیر یا درگاہ کا بتاتا، میری ساس مجھے لے کر وہاں پہنچ جاتی تھی۔ غرض یہ کہ ہزاروں جتن کیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید میری قسمت میں بے اولادی کا دکھ لکھ دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں ان لوگوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکی ہوں۔ جدھر میری ساس اور شوہر مجھے کہتے ادھر ہی میں چل پڑتی تھی۔ میری اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور میری شادی کو اب 10 سال ہو چکے تھے۔ اب میری ساس اور میرے شوہر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اب میری ساس نے صاف اور واضح الفاظ میں مجھے بتا دیا کہ بس بیبی، ہم نے بہت انتظار کر لیا، میرا ایک بیٹا ہے۔ میری بھی خواہش ہے پوتے پوتیوں کو اٹھاؤں، میرے صحن میں بچے کھیلیں کودیں، مگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اب تو میں فہد کی دوسری شادی کروں گی۔ اس کے بعد میری ساس نے فہد کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟
خاموشی اور صبر سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ 10 سال گزر چکے تھے۔ اب میں مزید ان لوگوں کو نہیں روک سکتی تھی۔ فہد کے لیے رشتہ دیکھ لیا گیا، 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، میرا احساس کیے بغیر دونوں ماں بیٹا بے دھڑک مجھے فہد کی شادی کے کام کہتے۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ 2 ماہ بھی گزر گئے۔ ماں بیٹا اور بہنیں گئیں اور دوسری بہو کو بیاہ کر لے آئے، اور دلہن کا استقبال کرنے کے لیے گھر میں کون موجود تھا؟ میں، جی ہاں، بڑے جگرے کے ساتھ۔ میں نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی سوتن کا استقبال کیا۔ وہ کمرہ جو پہلے میرے اور فہد کے استعمال میں تھا، اب وہ میری سوتن کو دے دیا گیا تھا، اور وہاں میری سوتن کے لیے پھولوں کی مسیری سجائی گئی تھی اور مجھے سٹور روم میں بستر ڈال دیا گیا۔ سب مہمانوں کو کھانا دینے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ چکے تو میں کچن صاف کر کے سٹور روم میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ میری زندگی کا ایک بدترین دور شروع ہو چکا تھا۔ فہد کی نئی بیوی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اسے لے کر فہد گھومنے پھرنے کے لیے مری اسلام آباد کی طرف بھی گیا۔ دونوں میاں بیوی واپس آئے، بڑے خوش تھے، اور میری ساس اپنی نئی بہو کی بلائیں لے رہی تھی۔ سب گھر کے افراد مل بیٹھ کر جب کھانا کھاتے تو آپس میں خوشگپیاں کرتے، اور میں اسی طرح خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ مجھے کوئی بلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میں اس گھر کا ایک اضافی فرد ہوں، میری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ فہد اور اس کی بیوی اب اس گھر کے مالک تھے۔ اس کی بیوی مالکن کی طرح راج کر رہی تھی۔ فیصل کی ماں اپنی جگہ پر خوش تھی، اور میں کیا تھی؟ اس گھر میں ایک کام کرنے والی ملازمہ جو سارا دن کھانے پکاتی، چائے بناتی، گھر والوں کو ان کی جگہ پر جا کر پکڑاتی، اور پھر سارے گھر سے برتن اکٹھے کر کے دھوتی، گھر کی صفائیاں کرتی، ہفتے بعد مشین لگا کر ان کے کپڑے دھوتی۔ بس میرا یہ کام تھا، یعنی میں اس گھر کی ملازمہ تھی۔ اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں ہر روز سٹور روم میں بیٹھ کر آدھی رات تک روتی، اور اس طرح صبح ہو جاتی تھی، مگر میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف میرے ماں باپ تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی اب تمہاری وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ جاؤ۔ میرے ماں باپ کی بھی باقی ہزاروں ماں باپ کی طرح یہی سوچ تھی کہ اگر بڑی بیٹی طلاق لے کر واپس گھر آ گئی تو چھوٹیوں کی شادی نہیں ہوگی، اس لیے مرو یا جیو جو بھی کرو مگر اپنے ہی گھر پر رہو۔ لہٰذا میں اپنے گھر پر تھی، حالانکہ یہ میرا اپنا گھر کب تھا، مگر کوئی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اب تو یہ میرے لیے دوزخ بن چکی تھی، جس میں دن رات میں جلتی کٹتی رہتی تھی۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ فہد کی بیوی نورین نے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میری ساس نے یہ خبر سن کر مٹھائی منگوائی اور پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، بھلا بچہ ہو جائے پھر مٹھائی بانٹ دیجیے گا۔ ایسی بھی کیا خوشی! خیر 9 ماہ کا عرصہ گزرا اور نورین نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کا نام ارحم رکھا گیا۔ ارحم بڑا ہی پیارا خوبصورت بچہ تھا، گول مٹول سفید رنگت کا مالک۔ ویسے تو مجھے دن بھر اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، مگر کبھی کبھار میرا بڑا جی چاہتا جب وہ چارپائی پر لیٹ کر کولکاریاں مارتا تو میں کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھتی۔ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر اسے لپک کر اٹھا لوں، مگر نہ تو مجھ میں اتنی ہمت تھی اور نہ ہی اجازت۔ نورین کا رویہ شروع دن سے ہی میرے ساتھ بڑا ہی لیا دیاسا تھا۔ ضرورت کے تحت وہ بس چند الفاظ مجھے بلاتی تھی اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر بڑی سختی چھائی ہوتی تھی۔ خیر وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارحم 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اب میں باقی گھر والوں کے ساتھ ارحم کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کیا کرتی تھی۔ بے شک وہ میری سوتن کا بچہ تھا، مگر مجھے بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں میری ساس کو اور نورین کو اس بات سے خار تھی کہ میں ارحم کو نہ اٹھاؤں۔ بھائی کیا میں اسے کھا جاؤں گی، مگر خدا جانے کہ انہیں مجھ سے کیا خوف تھا کہ وہ مجھے ارحم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ مگر بچہ تو پھر بچہ ہی تھا۔ اب ارحم چلنے لگا تھا۔ میں جب بھی اسے پیار سے مسکرا کر دیکھتی اور اسے اپنی طرف بلاتی تو وہ بھاگ کر میری طرف آ جاتا۔ ارحم 2 سال کا ہوا تو نورین ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ نورین دوسری بار امید سے ہوئی تھی اور اس کا اس طرح خیال رکھا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی مہرانی ہو، اور میں یہ سب دیکھ کر جلتی اور کڑتی رہتی تھی۔ میری ساس اسے چارپائی سے قدم نیچے نہیں اتارنے دیتی تھی۔
تھوڑی دیر بعد کبھی اسے سیب کاٹ کر دیتی، کبھی اسے کچھ فروٹ کھانے کو دیتی، کبھی اسے دودھ کا گلاس پیش کیا جاتا اور فہد کی تو پوچھے مت، روزانہ رات کو آتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی اسپیشل چیز نورین کے لیے لے کر آتا۔ اور میں ان 3 سالوں میں جب سے فہد کی نئی شادی ہوئی تھی، میں تو بالکل ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ میری ساس اور فہد نے کبھی مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میرے پاس وہی پرانے گھسے پٹے کپڑے تھے۔ فہد نے کبھی مجھے بلایا بھی نہیں تھا۔ وہ میرا بھی تو شوہر تھا، میں اس گھر میں تھی، میرے بھی کچھ احساسات اور جذبات تھے، مگر یہاں کسی کو میرا احساس نہیں تھا۔ 9 ماہ کا وقت گزرا اور نورین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچی کا نام بسمہ رکھا گیا۔ اب میری ساس کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونج رہی تھی، صحن میں بچے بھاگ دوڑ رہے تھے، پورا خاندان بہت خوش تھا۔ سچ کہوں تو مجھے ان لوگوں سے کوئی حسد نہیں تھا، میں بھی خوش رہنا چاہتی تھی، مگر میری صرف اتنی سی خواہش تھی کہ مجھے کم از کم گھر کا فرض تو سمجھا جائے۔ مجھے تو ان لوگوں نے جب سے نورین آئی تھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ میری کوئی اوقات ہی نہیں تھی اور اپنی یہ بے وقتی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ ارحم 3 سال کا تھا اور بسمہ 1 سال کی تھی جب قسمت نے ایک بار پھر سے پلٹا کھایا۔ تقدیر نے ایک ایسا موڑ لیا تھا کہ دیکھنے سننے والے حیران رہ گئے۔ اس دن نورین کی سالگرہ تھی۔ اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں یہ چونچلے نہیں ہوتے تھے، مگر جب سے نورین آئی تھی تب سے نورین کی سالگرہ بھی منائی جاتی تھی اور اس کے بچوں کی سالگرہ بھی منائی جاتی تھی۔ اس دن بھی نورین کی سالگرہ تھی۔ رات کو جب فہد اپنے کام سے واپس آیا اور نورین خوب تیار ہو کر بیٹھی تھی، اس نے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ بچوں کو گھر پر چھوڑا اور دونوں میاں بیوی باہر ڈنر کرنے کے لیے چلے گئے۔ اکثر فہد نورین جب باہر کہیں جاتے تھے تو پھر یہی ایک موقع مجھے ملتا تھا جب میں دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھاتی تھی، ان سے پیار بھری باتیں کرتی تھی اور انہیں گود میں اٹھاتی تھی۔ وہ دونوں گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ پہلے بھی اکثر جایا کرتے تھے اور گھنٹے 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاتے تھے، مگر اس دن تقریباً 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ارحم تو اب کچھ سمجھدار تھا، وہ میرے پاس سنبھل جاتا تھا، مگر بسمہ ابھی چھوٹی تھی۔ جب وہ ماں کے پاس جانے کی ضد کرتی تو پھر کسی کی کچھ نہیں سنتی تھی، بنا رکے بس روئے چلے جاتی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب بسمہ بے چین ہو کر رونا شروع کر چکی تھی۔ میں اسے گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور انہیں کہا کہ فہد اور نورین اب تک نہیں لوٹے، بسمہ رو رہی ہے۔ میری ساس نے اس تکیے کے نیچے سے اپنا فون نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو فہد کا نمبر ملاؤ ذرا، میں پوچھتی ہوں۔ میں نے فہد کا نمبر ملا کر فون اپنی ساس کی طرف بڑھا دیا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنی دیر تو انہوں نے کبھی نہیں لگائی تھی اور پھر کھانا کھانے ہی اب مجھے پریشانی نے آ گھیرا تھا اور میری ساس بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ گئے کہاں ہیں۔ انتظار کرتے کرتے مزید 15 سے 20 منٹ گزر گئے تھے کہ میری ساس کے فون پر فہد کی کال موصول ہوئی، مگر فون کرنے والا فہد نہیں تھا۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ یہاں روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے فون سے وہ ہمیں اطلاع کر رہا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ حادثے کی جگہ پر ایمبولینس آ چکی ہے اور وہ زخمیوں کو لے کر سول ہسپتال جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ یہ خبر سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری ساس نے فوراً اپنے بڑے داماد کو فون کیا جو ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے اور انہیں گاڑی لانے کو کہا۔ جیسے ہی گاڑی آئی، میں اور میری ساس بچوں کو ساتھ لے کر ہم سول اسپتال میں پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچے تو ایک قیامت خیز خبر ہمارے منتظر تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ حادثے میں پہنچنے والے وہ دونوں زخمی میاں بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس تو وہیں غش کھا کر زمین پر گر چکی تھی اور میں کبھی روتے ہوئے بچوں کو سنبھال رہی تھی تو کبھی اپنی ساس کو۔ فہد اور نورین کی ڈیڈ باڈی لے کر ہم آدھی رات کے وقت گھر پہنچے۔ اس اچانک موت پر محلے اور خاندان کی ہر آنکھ اشکبار تھی، وہ جو سنتا وہ دانتوں میں انگلیاں دے لیتا کہ اس طرح کی اچانک اور بے خبر موت کے دونوں میاں بیوی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر حادثے میں چل بسے۔
मगर होने को कौन टाल सकता है। फाहद और नौरीन को मट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। दोनों बच्चों को मैं संभालने लगी। शुरू में बिस्मा ने काफी परेशान किया, मगर ऐसा आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ साथ बिस्मा को अब मेरी आदत हो चुकी थी। वो अब मेरी गोद में सुकून महसूस करती थी और सो जाती थी। अरहम माँ बाप को याद करता और बेचैन होकर रोना शुरू कर देता। मैं प्यारो मोहब्बत से इस मासूम का गम बांट रही थी। उसे अपने सीने से लगाती और खूब प्यार करती तो वो भी बहल जाता। गुजरते वक्त के साथ साथ बच्चे तो इस हादसे को भूल चुके थे, मगर इस अलमनाक हादसे ने मेरी सांस को जैसे तोड़ कर रख दिया था। वो अब बहुत खामोश रहने लगी थी। पहले जो हर वक्त रोक टोक की आदत थी, अब तो जैसे इन्हें चुप सी लग गई थी। ज्यादातर वक्त वो अपनी इबादत में मसरूफ रहती थी। मेरे तो किसी मामले में अब बोलती ही नहीं थी। अगर किसी भी मामले में उनसे मशवरा लेती तो आगे से यही जवाब देती थी, जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसा कर लो। वक्त गुजरता रहा। दोनों बच्चे अब मुझे ही माँ समझते थे और मुझ पर जान निछावर करते थे। मैंने भी इन दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया था। इन्हें अपनी औलाद की तरह सीने से लगा कर पाला। गुजरते वक्त के साथ बच्चे जवान हो रहे थे। देखने सुनने वाले मेरे सब्र की दाद देते और मैं आज जब कभी पिछली जिंदगी पर नजर दौड़ाती हूँ तो कि शादी के 10 साल मैंने बहुत ही सब्र के साथ गुजारे। दिन रात अल्लाह ताला से रहम की दुआएं मांगी, मगर मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। और फिर फाहद ने जब दूसरी शादी कर ली तब भी मुझे कोई गिला नहीं था, ना मैंने कभी इन्हें कोई बददुआ दी थी। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि फहद मुझे बीवी का दर्जा देता। मगर इंसान कुछ और सोचता है और अल्लाह ताला का फैसला कुछ और होता है और इसी को तकदीर कहते हैं और हम सब तकदीर के आगे बेबस हैं। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।